والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ میرے انتہائی محترم بزرگوں، جو ضروری باتیں تھیں تقریباً آپ کے سامنے ہمارے بزرگوں نے پیش فرما دی۔ ایک دو باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ باتیں تو آپ سے کرنی ایسے ہیں جیسے سورج کے سامنے چراغ پیش کرنا، کیونکہ آپ سارے ذی علم ہے اور ایک دراز عرصے سے آپ لوگ علم میں مشغول ہے، سیکھ رہے ہیں اور سکھا بھی رہے ہوں۔ ماشاءاللہ آپ کے سامنے بخاری شریف کے کتاب العلم ہے، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہے، استادوں سے سیکھا بھی ہے، مطالعہ بھی کیا ہے۔ تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت امام بخاری رحمہ اللہ پیش فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تعلموا قبل ان تسودوا، سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا جملہ بھی پیش فرمایا، وقال ابو عبداللہ وبعد ان تسودوا، یعنی اگر آپ سردار بن گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بھی علم کی ضرورت آپ کو نہیں ہے حاصل کرنے کی، اور وہ فرما رہے کہ اپنے ہم مثل سے بھی حاصل کرو، ما فوق سے بھی اور ما تحت سے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ استاذ کے بھی محتاج ہیں اور آپ ساتھیوں کے بھی محتاج ہیں۔ جیسے آپ بخاری جب پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ امام بخاری یہ فرماتے ہیں قال لی فلاں، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کا ہمدرد ساتھی ہوتا ہے، اور یہ نہیں فرماتے کہ حدثنا قال لی فلاں۔ بہت سارے آپ کے سامنے ہیں، تو اس کا وجہ بھی یہی ہے کہ وہ آپ کو یہ فرمانا چاہ رہے کہ میں نے یہ اپنے ساتھی سے سنا، معتمد ساتھی ہے میرا۔ اور علم کے لیے یہی ضروری ہے کہ آپ ہر وقت سیکھنے کی کوشش کریں، تکبر حائل نہ ہو اور اپنی سیادت اور بڑائی اس میں حائل نہ ہو۔ اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے تو آپ کا استاذ مفتی سجاد صاحب بھی ہے، علاقے میں آپ ہوتے ہیں تو باتوں میں رجوع بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں جیسے ہمارے ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بچے کو چلنے سکھانے کے لیے پہلے ماں باپ جو ہیں ان کو ہاتھ پکڑ کر چلانا سکھاتے ہیں اور پھر بعد میں وہ تیز تیز چلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ جو استاذ کا اور شاگردی کا ماحول ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان کامل ہو گیا۔ مفتی حضرات کو بڑا احتیاط کرنا چاہیے، اور اکثر یہ ہے کہ اگر کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں تو پھر اس پر اڑ بھی جاتا ہے۔ ان چیزوں کی طرف تو جو میں آپ کی دلانا چاہتا ہوں، یہ میری باتیں تو نہیں ہیں، بڑوں کی باتیں ہیں۔ شاید آپ لوگوں نے مولانا جمیل صاحب ریون والے رحمہ اللہ، اللہ ان کی درجات بلند فرما دیں، اکثر علماء میں جب ان کا بیان ہوتا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ بڑوں کی باتیں ہیں اور بڑوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو ہم بھی یہی عرض کر رہے ہیں کہ بڑوں کی باتیں ہیں اور آپ بھی بڑے ہیں ہمارے علم کے اعتبار سے، تو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تھوڑا سا ہمارا تجربہ ہوگا اور بڑوں سے سنا ہوگا، شاید آپ نے بھی سنا ہو۔ تو عرض یہ ہے کہ ایک تو علم کو سیکھنا چاہیے اور خوب سیکھنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے بعض اوقات، مثلا ایک مفتی تھا
اس کے سامنے ایک مسئلہ میں نے ان کو دے دیا کہ بھائی یہ لکھ دو، تو وہ بیچارہ جو ہے کفارہ اور فدیہ میں فرق نہیں کر سکتا تھا. بڑی کوشش اس نے کی، بار بار میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن پتہ چلا کہ وہ فدیہ اور کفارہ میں فرق نہیں کر سکتے. لیکن نام کے لیے تو ہم کہتے ہیں ہم مفتی ہیں. ایک یہ ہے کہ بھائی خوب عبارت کو سمجھنا. اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تو اپنے استاد، میں نے آپ سے عرض کیا آپ کے استاد ہے، اس سے آپ سیکھ لیں. یہاں پر بدگمانی نہیں، یہ صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض دفعہ عجیب باتیں ہو جاتی ہے. بے فکری میں بھی اکثر چونکہ مفتی سے پوچھنا چاہیے اور مفتی کو جواب دینا چاہیے. وہی مولانا جمیل صاحب ایک دفعہ فرمایا کرتے تھے کہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے کہ بھائی مفتی سے پوچھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عام عالم جو ہے وہ جب تک اس نے خوب اس کی تحقیق مفتی سے نہ کیا ہو تو وہ جواب نہ دے. اور پھر فرمایا کہ مفتی بھی دیکھ کر جواب دے دے. اس کے بھی بڑے مسائل ہیں. ہم نے دیکھا حج میں ادھر ادھر کہ اکثر لوگوں کے حج کو بھی فاسد کر دیا بعض مفتی حضرات نے. بعض نے کیا کیا، بعض نے کیا کیا. بعضی بھی فکری میں بھی ہوتا ہے، بعضی کہتے ہیں مجھے آتا ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے لیکن مطالعہ نہیں کیا. اور بعض ساتھی جو ہمارے ہوتے ہیں وہ سوال میں بھی سوچتے نہیں ہیں. مثلا ایک مفتی صاحب کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے قسم اٹھایا کہ اپنے گھر میں کام نہیں کروں گا، اور جب میں کام نہیں کرتا وہ کام میرے بغیر تو ہو نہیں سکتا. تو مفتی صاحب نے ان کو فرمایا کہ بھائی قسم توڑ دو اور 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ٹھیک ہے نا اس طرح. تو مفتی صاحب نے یہ فرما دیا. میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک بات میں پوچھ لیتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ضرور. تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ نے قسم کن الفاظ پر اٹھایا؟ تو اس نے کہا ما خدای ویلو چې ښځه په دریو کاڼو طلاق یې که په دې کور کې ما کار وکړو. ابھی آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ کام کرتا تو کیا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے سے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا؟ اسی طرح کئی دفعہ ایسے مسائل آ جاتے ہیں. مثلا میں نے بعضی مفتی صاحبان کو، چونکہ ہم آنکھیں بھی آج کل کام نہیں کرتا اور مصروفیات بھی ہے، تو کسی کو میں نے ایک سوال دیا. سوال یہ تھا کہ بھائی زمین ہے، میں نے بھائیوں کے ساتھ مشترک زمین تھی، تو زمین ہم نے کسی کو، میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی اس میں جو میرا حصہ ہے وہ مسجد کے لیے وقف ہے. ابھی مجھے لوگ کہہ رہے کہ بھائی وہ اپنا حصہ جو ہے آپ تقسیم کر لیں اور اپنا حصہ اس کی قیمت لگا دے اور ہمیں دے دو، ہم دوسری مسجد میں اس کو لگانا چاہ رہے ہیں. اور بھائی ہم پر اپنے حصے جو ہیں وہ 4 حصے، یعنی 5واں حصہ میرا ہے، 4 حصے دوسرے بھائیوں کے ہیں، وہ ہم پر نہیں بیچتے. ابھی میں کیا کروں؟ وہ بیچتے بھی نہیں ہے، یہ حصہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں مسجد بھی نہیں بن سکتی، اور دوسرے لوگ کہہ رہے کہ اس کو بیچ کر مجھے دے دو یہ پیسے، ہم اپنی مسجد میں لگا دوں گا. ابھی کیا ہے؟ تو نامی شخصیات ہے. انہوں نے، کسی نے لکھا کہ بھائی بیچنا جائز ہے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا یہ ہے، 3-4 مفتیوں نے. تو جائز ہے یا نہیں وہ آپ کے سامنے. لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی اس سوال پر تو نے نظر دوڑایا ہے؟ کہا ہاں. وہ چاروں سے میں نے پوچھا، یہ کہا یہ بھائی اس میں سوال میں کیا ہے؟ کہا بھائی یہ فلاں کتاب نے لکھا ہے کہ بھائی بیچو تو جائز ہے، دوسری مسجد میں لگا دو. میں نے کہا بھائی مسئلے کا بنیاد ہی ختم کر دو. وہ کیا ہے کہ بھائی وقف مشاع جائز ہے یا نہیں. ابھی آپ وقف مشاع کی طرف اشارہ اور کیا نام ہے آپ کا ذہن جاتا بھی نہیں ہے، اور دوسرے شاخوں میں لگے ہوئے ہیں کہ میں کیا کروں اور یہ جائز ہے یا جائز نہیں. تو اس کا جب وقف صحیح نہیں ہوا تو باقی مسئلہ جو ہے ایسا ہے. یہ بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہے اس چیز کی. مثلا
ایک دفعہ کسی نے کہا کہ بھائی ہمارے فیکٹری میں امام صاحب نے نماز پڑھائی اور پیچھے مقتدی سہو ہو گیا، تو مقتدی نے ایک رکعت الگ کر دی، باقی نماز میں امام کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ابھی اس نے، چونکہ وہ تبلیغی جماعت والا تھا، تو اس کو کہا کہ بھائی تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ لڑکا چلا گیا، اپنے امام سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہو گئی آپ کی نماز۔ آگے مفتی صاحب سے پوچھا تو مفتی صاحب نے کہا نہیں ہوئی۔ پھر ہمارے پاس آ گئے، کیونکہ وہ کہا کہ بھائی انہوں نے فتویٰ لایا کہ ہوتی ہے نماز، اس نے کہا نہیں ہوتی ہے، شور شرابہ کیا۔ پھر مفتی صاحب میرے پاس آ گئے کہ میں نے اس طرح فتویٰ دیا ہے، آپ ہمارے لیے دلیل ڈھونڈ لو۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے فتویٰ غلط دی ہے۔ تو وہ بیچارہ جو ہے مجھ پر ناراض ہو رہا تھا کہ بھائی میں نے تو اب بھی بات کی ہے، ابھی کیا کروں۔ تو میرے پیاروں، آپ سے عرض یہی ہے کہ آپ عملی میدان میں جو کام کرتے ہیں، سوال پر بھی خوب سوچنا چاہیے۔ آپ کو کم از کم جو ہیں یہ سوالات، کیا نام ہے، قواعد جو ہے مفتی کے لیے جو قواعد ہے، ابھی تو بڑے بڑی شروحات فضول قسم کے لوگوں نے لکھ لی، جامع جو قواعد ہے آپ کے ذہن میں ہر وقت وہ موجود ہونا چاہیے۔ جب موجود ہو تو پھر بڑے مسائل جو ہے آپ کو حل کرنا آسان ہوگا۔ اور پھر میں نے آپ سے یہ جو چند سوالات اور کیا نام ہے یہ واقعات ذکر کر دی، تو یہ اس طور پر نہیں کہ آپ پر ہمارا کوئی بدگمانی ہے یا کچھ، یہ پہلے سے آپ سے عرض کیا کہ آپ علم میں ہم سے بڑے ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، لیکن تجربے کی بنیاد پر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اس میں مسائل اکثر ایسے آ جاتے ہیں۔ باقی یہی ہوتا ہے کہ اپنے علم پر، اپنے مطالعے پر اگر کوئی اعتماد کرتا ہے اور یہ ہے کہ مسئلے کا تحقیق نہیں کرتا، تو اس سے پھر شرمندگی بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ بھی ہے کہ بعضی کتابوں میں بعض اقوال تو ہوتے ہیں لیکن مفتہ بھی ہی نہیں ہوتا۔ ہزاروں مسائل آپ کی یہ کالونی میں اس طرح آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، کسی مولوی صاحب نے اپنے مقتدیوں کا ایک اعتکاف خراب کر دیا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ علم سیکھنے میں شرم نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کو کسی نے کہا کہ حضرت یہ مسئلہ غلط ہے، تو ہم نے خود دیکھا ہے کہ بہت سارے ساتھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھ پر اعتراض کیا۔ تو بھائی اعتراض کیا، لیکن آپ دیکھ کہ سنجیدگی سے اس کو لے لیں کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کا شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور اگر غلطی آپ کی نہیں ہے اس کی ہے تو اس کی غلط فہمی آپ مطالعے سے دور کر دیں اور حوالہ جات کے ذریعے سے دور کر دیں۔ تو یہ آپ سے چند گزارشات تھی کہ یہ اپنے علم پر اعتماد بڑوں کے سامنے اتنا نہیں کرنا چاہیے، بڑوں کے ہر بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے تو اس کا مثال حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے بڑے اچھے انداز سے دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو سمجھا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر سمجھ نہیں سکتے۔ فرمایا یہ ان کے ملفوظات میں بھی ہے، خطبات میں بھی کئی جگہ یہ واقعہ انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ فرما رہے کہ بھائی مثلا ایک آدمی تھا، اس کا مہمان آ گیا، اپنی بیوی کو کہا کہ بھائی حلوہ اس کے لیے بنا دو۔ مہمانوں نے کہا ہمیں حلوہ چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی حلوہ آپ بنا دیں۔ اس نے کہا مجھے تو طریقہ نہیں آتا۔ اس نے اپنے پڑوسن کو بلایا اور کہا کہ میری بیوی کے سامنے حلوہ آپ بنا دے اور اس کو طریقہ بھی آ جائے گا، سمجھ جائے گی، اور حلوہ بھی بن جائے گا، اس کے سامنے مہمانوں کو کھلا دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے کہ جو بھی بات کرتی تھی وہ معلمہ، یعنی حلوہ بنانے والی، یہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو مجھے آتا ہے۔ سمجھیے، مثلا اس نے پہلے کہا کہ سوجی کو جو ہے گیلا کر دو، تو اس نے کہا یہ تو مجھے آتا تھا۔ اس نے کہا کہ بھائی گھی کو جو ہے وہ گرم کر لو، کہا اس کو یہ تو مجھے آتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی اس میں مثلا چینی وغیرہ ڈالو، اس کو
پگھلا دو. تو اس نے کہا کہ یہ تو مجھے آتا تھا. غرض جو بات بھی وہ کرتی تھی اور اس کو کہتی تھی تو کہتے داخو مالا رات لو. تو انجام کیا ہوا؟ اس نے کہا جب وہ تیار ہو گیا حلوہ تو کہا اس پر تھوڑا سا گوبر اوپر ڈال دو. کہا دار عالم رات لو. پھر کیا کیا کہ اس کے اوپر ڈھکنا رکھ دیا اور باہر مہمانوں کے سامنے نکال دیا. جب اس نے ڈھکن اٹھایا تو اس میں گوبر ہے. شرمندہ ہو گیا آدمی. بیوی کو غصہ کیا. اس نے کہا میرے اس میں کیا غلطی ہے، وہ تو پڑوسن کی غلطی ہے. پڑوسن کو کہا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو ایسی عورت تھی، اس کو سب کچھ آتا تھا. تو وہ آدمی جو کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تو وہ سمجھ جاتا ہے. لیکن بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں. بہت سارے میں نے دیکھے، ریوڑ میں بھی دیکھے، یہ مقیمین کے ساتھ یہ نئے علماء جو ہے اکثر لڑتے ہیں معمولی باتوں پر، اور جب بات سامنے آ جاتی ہے تو اکثر ہماری ساتھیوں کی غلطی ہوتی ہے. تو آپ اس کو برا نہ سمجھے. اگر میری کوئی غلطی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں. کسی کو میری باتیں بری لگے ہوں تو میں معافی مانگتا ہوں. اور یہ الحمدللہ ایک ادارہ مفتی سجاد صاحب، اللہ ان کی عمر عمل میں برکت دے دے، ان کی اولاد میں اور ان کے گھر میں برکت دے دے، بہت اچھا کیا. مجھے کوئی کہتے تھے کہ بھائی لانڈی چھوٹا بخارا ہے، لیکن چھوٹا بخارا اس اعتبار سے کہ بڑے بڑے علماء اس میں ہے لیکن عملی کام کوئی نہیں ہے. اور یہاں پر جو کوئی بات ہم کسی سے کرتے تھے تو کہتے تھے نہیں پلانڈی کے مدارس نہ کامیابی ہے. تو ہم نے دیکھ لیا کہ وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. تو یہ بھی ایک اچھا کام ہے. میں آپ سے عرض یہ کرتا ہوں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے. دین کی ایک خدمت ہے، اچھی بات سے بھی ان کے آپ حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. مسائل میں تعاون کی تحقیق وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ بھی، اور جو ہے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا. اس سے اگر آپ فائدہ لیں گے لوگوں تک پہنچائیں گے. اور آپ یہاں کی شاگرد ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ کٹی ہوئی شاخ یا کٹا ہوا پل جو ہے ثابت ہو جائے، بلکہ آپ وہ شاخ ہو کہ اس کے ساتھ تمہارا اپنے درخت کے ساتھ تعلق ہو، کٹا ہوا نہ ہو. ورنہ کٹا ہوا شاخ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. کچھ وقت تک تو وہ تر ہوتا ہے لیکن پھر بیکار ہو جاتا ہے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوتا. اور آپ کا یہاں کے ساتھ تعلق ہو تو آپ وہی تر شاخ ہوگے جس کا میں پل لگتا ہے، اور وہ پل جو ہے پھر لوگوں کو پہنچتا ہے. اگر یہاں ان کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو تو اگر بھی آپ پل سے بڑا ہوا شاخ ہے لیکن اگر کٹ گیا تو خراب ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ میں برکت دے اور توفیق دے، ان کے حوصلے بلند فرما دے اور مزید توفیق ان کو بھی دے، ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا